ناول زیرو بلاسٹر مصنف مظہر کلیم ایم اے ایپیسوڈ 4 ٹاگور کا چیف اپنے آفس میں بیٹھا ایک فائل کے مطالعے میں مصروف تھا کہ سامنے پڑے ہوئے فون کی گھنٹی باز اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، جیکسن بول رہا ہوں، جیکسن نے کہا۔ ڈیفنس سیکرٹری سر جوہن سے بات کریں۔ دوسری طرف سے اس کی سیکرٹری کی متوانا آواز سنائی دی۔ یس کراؤ بات، جیکسن نے کہا۔ ہیلو، چند لمحوں بعد ایک بھاری اور باوقار سی آواز سنائی دی۔ یس سر، جیکسن بول رہا ہوں سر، جیکسن نے کہا۔ زیرو بلاسٹر کے بارے میں آپ نے ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں دی؟ ڈیفنس سیکرٹری نے پوچھا۔ جناب، ابھی تک لیبارٹری ٹریس ہی نہیں ہو سکی۔ ہم لیبارٹری کو بھیجے جانے والی سپلائی لائن پر کام کر رہے ہیں، لیکن یہ سپلائی لائن اس قدر پیچیدہ رکھی گئی ہے کہ ابھی تک ہم مسلسل آگے ہی بڑھ رہے ہیں، منزل تک نہیں پہنچ سکے، جیکسن نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اگر آپ نے اسی انداز میں کام کیا تو آپ اس وقت لیبارٹری تک پہنچیں گے جب وہاں کام مکمل ہو چکا ہوگا، ڈیفنس سیکرٹری نے سخت اور ناگوار لہجے میں کہا۔ سر، ابھی تو لیبارٹری ہی مکمل نہیں ہوئی، کام کا ہونا تو ابھی کافی وقت طلب ہے۔ ویسے آپ بے فکر رہیں، ہم اس کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں اور جیسی لیبارٹری ٹریس ہوئی ہم اس پر ریڈ کر کے وہاں سے ڈاکٹر عبداللہ کو بھی لے اڑیں گے اور ساتھ ہی لیبارٹری بھی تباہ کر دیں گے، جیکسن نے کہا۔ جتنی جلدی ممکن ہو سکے یہ کام کرو، ہمیں ڈاکٹر عبداللہ کی اشد ضرورت ہے۔ زیرو بلاسٹر جو ایکریمیا تیار کر رہا ہے اس کی رینج وسیع کرنے کا کام صرف ڈاکٹر عبداللہ ہی کر سکتا ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ اس بارے میں روسیہ یا کسی دوسری سپر پاور کو علم ہو سکے اور وہ اسے لے اڑیں، ڈیفنس سیکرٹری نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں جناب، جلد یہ کام مکمل ہو جائے گا، جیکسن نے کہا۔ یہ بات ایک بار پھر سن لیں کہ ڈاکٹر عبداللہ ہمیں زندہ اور صحیح سلامت چاہیے اور آپ نے جزیرہ ڈاکر پہنچانا ہے اور جو لوگ بھی ڈاکٹر عبداللہ کو وہاں پہنچائیں ان کو بھی فوراً آف ہو جانا چاہیے تاکہ مسلم ممالک کی ایجنسیاں انہیں کسی صورت تلاش ہی نہ کر سکے، ڈیفنس سیکرٹری نے کہا۔ یس سر، ایسا ہی ہوگا، ہم اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی سمجھتے ہیں، جیکسن نے کہا۔ اوکے، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو جیکسن نے ریسیور رکھا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی ایک بار پھر باز اٹھی تو جیکسن نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، جیکسن نے کہا۔ لائبریا سے ٹینم کی کال ہے جناب، دوسری طرف سے کہا گیا۔ یس کراؤ بات، جیکسن نے کہا۔ ہیلو، ٹینم بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ٹینم کی آواز سنائی دی۔ یس، جیکسن بول رہا ہوں، کیا رپورٹ ہے؟ جیکسن نے کہا۔ جناب، لیبارٹری کا سراغ لگا لیا گیا ہے۔ لیبارٹری لائبریا کے شہر گیوب میں ہے اور گیوب کی انڈسٹریل اسٹیٹ میں اس کے اوپر مشینی کھلونے بنانے والی فیکٹری ہے جبکہ نیچے اصل لیبارٹری ہے۔ اس کھلونے بنانے والی فیکٹری کا نام گیوب ٹوائز ہے، ٹیرم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ گڈ شو ٹیرم، کیسے معلوم ہوا؟ تفصیل بتاؤ، جیکسن نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ غازی ساحل سے اسپیشل سپلائی ابدوز سے اسٹیشن ویگن پر لوڈ کی گئی، ہم نے بھاری قیمت دے کر سیٹلائٹ کے ذریعے نگرانی کا انتظام کر لیا تھا، اس لیے اسٹیشن ویگن والوں کو اس کا علم نہ ہو سکا اور وہ بظاہر چیکنگ کے لیے ادھر ادھر گھومتے رہے، لیکن پھر اس کا رخ گیوب شہر کی طرف ہو گیا۔ گیوب شہر میں پہنچ کر وہ ایک ریستوران میں روک گئے اور پھر وہاں سے دو نئے آدمی باہر آئے اور اسٹیشن ویگن کو لے کر انڈسٹریل اسٹیٹ میں گیوب ٹوائز فیکٹری میں لے گئے۔ پھر وہاں سے ویگن واپس آ کر اسی ریستوران کے باہر رک گئی اور وہ دونوں آدمی باہر سے ہی چلے گئے۔ ہم نے انہیں مارک کروایا، وہ وہیں قریب ہی ایک کوٹھی میں گئے تھے، چنانچہ میرے آدمیوں نے ان میں سے ایک کو جب وہ شہر آیا اغوا کر لیا اور اس سے پوچھ گچھ کی گئی۔ پہلے تو اس نے زبان نہ کھولی، لیکن پھر جب اس پر بے پناہ تشدد کیا گیا تو اس نے زبان کھول دی اور بتایا کہ لیبارٹری اس کھلونے بنانے والی فیکٹری کے نیچے ہے۔ ٹیرم نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ویری گڈ، تم نے واقعی کام کیا ہے، تمہیں اب معاوضہ دوگنا ملے گا۔ ویری گڈ، جیکسن نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ تھینک یو سر، آپ واقعی قدر شناس ہے، دوسری طرف سے مسرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ اوکے، جیکسن نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر اس نے فون سیٹ کے نیچے موجود ایک سرخ رنگ کا بٹن پریس کر کے فون کو ڈائریکٹ کیا اور پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، جوہن بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ جیکسن فرام دی اینڈ، جیکسن نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس باس، حکم باس، دوسری طرف سے چونک کر مگر مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ کیا تمہارا گروپ مشن مکمل کرنے کے لیے ہر طرح سے تیار ہے؟ جیکسن نے کہا۔ یس باس، ہم تو انتہائی شدت سے آپ کے حکم کے منتظر ہیں، جوہن نے جواب دیا۔ یہ کام انتہائی تیز رفتاری اور محفوظ طریقے سے کرنا ہے۔ لیبارٹری کا پتہ چل گیا ہے، یہ لیبارٹری تارکیہ میں نہیں بلکہ لائبریا کے شہر گیوب میں ہے۔ گیوب انڈسٹریل اسٹیٹ میں مشینی کھلونے بنانے والی فیکٹری ہے جس کا نام گیوب ٹوائز ہے، اس کے نیچے لیبارٹری ہے جس کا انچارج ڈاکٹر عبداللہ ہے۔ ڈاکٹر عبداللہ کا فوٹو تمہارے پاس ہے، کیا تم لائبریا کے لیے بھی وہی انتظامات کر لو گے جو تارکیہ کے لیے کیے گئے؟ جیکسن نے کہا۔ یس باس، بے حد آسانی سے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، یہ سن لو کہ ڈاکٹر عبداللہ کو زندہ اور صحیح سلامت تم نے ڈاکر پہنچانا ہے کیونکہ حکومت ایکریمیا نے اس سے کام لینا ہے، جیکسن نے کہا۔ یس باس، ایسے ہی ہوگا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ڈاکٹر
डॉक्टर अब्दुल्ला को डॉक्टर पहुंचाकर तुमने फौरी तौर पर वापस यहाँ नहीं आना बल्कि अपने ग्रुप से जजीरा हवाई पहुंचना है। वहाँ से तुमने कॉल करके मुझे रिपोर्ट देनी है और फिर तुमने और तुम्हारे ग्रुप ने हुकूमत के अखराजात पर जजीरा हवाई छुट्टियाँ मनानी है और ये तुम्हारे और तुम्हारे ग्रुप के लिए इनाम होगा। उसके अलावा भारी रकूमात भी इनाम के तौर पर तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी। जैक्सन ने कहा। ओके बॉस, थैंक यू बॉस, जॉहन ने मुसरत भरे लहजे में कहा। ओके विश यू गुड लक, जैक्सन ने कहा और रिसीवर रख दिया। उसे मालूम था कि जॉहन और उसका ग्रुप पाबंदी और तूफान की तरह लाइब्रेरिया पहुंचेगा और फिर इंतहाई जदीद तरीन रेज और आलात इस्तेमाल करके वहाँ से डॉक्टर अब्दुल्ला को निकाल कर पूरी लेबॉर्ट्री को तबाह कर देंगे। उसके बाद डॉक्टर अब्दुल्ला को साहिल से लॉन्च के जरिए किसी वैरान टापू पर पहुँचाया जाएगा जहाँ से हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें पिक करके बहीरा रोम को क्रॉस करते हुए साहिली शहर मॉडर्ड पहुंचाया जाएगा और फिर मॉडर्ड से खसूसी तियारा से लेकर जनूबी बहरा ओकियानूस के बड़े जजीरे डॉक्टर पहुंचा देगा। और चूंकि लेबॉर्ट्री की तलाश से पहले उसने जौहन और उसके ग्रुप को हर लिहाज से तैयार रखा हुआ था, इसलिए उसे यकीन था कि जब तक मुस्लिम ममालिक को डॉक्टर अब्दुल्ला के बारे में मालूम होगा तब तक वो डॉक्टर में महफूज हाथों में पहुंच चुके होंगे। वैसे उसने जौहन को कह रखा था कि वो इस लेबॉर्ट्री को तबाह करते हुए वहाँ के साइंसदानों की लाशों को भी जलाकर राख कर दे ताकि यही समझा जाए कि डॉक्टर अब्दुल्ला भी जलकर राख हो चुका है। इसी तरह कोई डॉक्टर अब्दुल्ला के पीछे ना आ सकेगा। वो काफ़ी देर तक बैठा सोचता रहा, फिर उसने एक बार फिर फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। रोनाल्ड बोल रहा हूँ, राब्ता कायम होते एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। जैक्सन बोल रहा हूँ, जौहन अपने मिशन पर रवाना हो चुका है। मैंने जौहन को हुक्म दिया है कि वो मिशन मुकम्मल करके सीधा जजीरा हवाई पहुँचे और वहाँ से मुझे रिपोर्ट करे। तुम्हें दोबारा कहने की ज़रूरत तो नहीं कि जौहन और उसके ग्रुप के साथ क्या करना है, जैक्सन ने कहा। नहीं जनाब, हम पूरी तरह उनके इस्तकबाल के लिए तैयार हैं, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, जैक्सन ने कहा और उसके साथ ही उसने इत्मीनान भरे अंदाज में तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। कर्नल फरीदी अपने ऑफिस में मौजूद था। कैप्टन हमीद अरकीना से वापस आ चुका था और उसने रिपोर्ट दी थी कि शाहिदा के ज़ाती सामान से कोई ऐसी चीज़ बरामद नहीं हुई जिससे उस एजेंसी के बारे में पता चल सके। और कर्नल फरीदी अब बैठा सोच रहा था कि कैसे उस एजेंसी का पता चला कि सामने पड़े हुए फ़ोन की घंटी बाज उठी तो उसने रिसीवर उठा लिया। फरीदी बोल रहा हूँ, कर्नल फरीदी ने कहा। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मुरीद बासफ़ा बेहया। ओहो, ये तो फ़िक्रा गलत हो गया, बाहया। इमरान की चहकती हुई आवाज़ सुनाई दी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तुम्हें किसने कहा है कि तुम काफ़िया बंदी करते रहो? बस वही काम करो जो करते रहते हो। ख्वाह मकाम बेचारे काफ़ियों का काफ़िया तंग ना किया करो। कर्नल फरीदी ने उसकी बात को दरमियान से काटते हुए कहा। मैंने सोचा कि पीर मुर्शद के अलकाबात से तो दुनिया वाकिफ़ है, चलो मुरीदों बेचारों के लिए भी 10 बार अलकाबात तलाश कर दिए जाए, लेकिन मुरीद की क्या मजाल के पीर के सामने अपने अलकाब बोल सके, इसलिए दूसरे ही लकब पर ज़बान गौता खा गई। इमरान ने जवाब दिया तो कर्नल फरीदी बेख्तियार हंस पड़ा। तो तुमने मुझे ये बताने के लिए फ़ोन किया कि जो काम मैं नहीं कर सका वो तुमने कर लिया? कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे अरे, ये कैसे हो सकता है कि मुरीद मुर्शद से आगे बढ़ जाए? ये आप क्या कह रहे हैं? इमरान ने कहा। मैं तुम्हारी तमाम रगों से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। तुमने यकीनन शाहिदा के बारे में तहकीकात करते हुए इस एजेंसी का सुराग लगा लिया होगा जिससे शाहिदा वाबस्ता थी। कर्नल फरीदी ने कहा। कमाल है, हैरत है, आप तो काल पीर मुर्शद बन गए, कामिल पीर मुर्शद बन गए। आप तो मुरीदों के दिल का हाल भी जानने लग गए हैं। हैरत है, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। वैसे उसकी हैरत हकीकी थी। तुमने जो अल्फाज कहे हैं मुझे उनका मल्ले वकू का इल्म है कि तुम ऐसे अल्फाज किस पिराए में बोलते हो। बहरहाल मुझे इस पर कोई हैरत नहीं हुई क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम्हारे राब्ते पूरी दुनिया के ऐसे अफराद से हैं जो तुम्हें मालूमात मुहैया कर सकती हैं, और ये तुम्हारी ज़ानत है कि तुम ऐसे आदमी का इंतखाब कर लेते हो जो वाकई मालूमात मुहैया कर सकता हो। फिर क्या पता चला? कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा। अब मैं सदके दिल से आपका मुरीद बन गया हूँ। आपने वाकई मुझे हैरान कर दिया। बहरहाल मैंने वाकई इस एजेंसी का पता चला लिया और यह क्रीमिया की सरकारी एजेंसी टागोर है और उसका चीफ जैक्सन है और उसका हेडक्वार्टर वेलिंगटन में है। इमरान ने तफसील बताते हुए कहा। कैसे मालूम हुआ? कर्नल फरीदी ने पूछा तो इमरान ने उसे तफसील बता दी। ठीक है, तुम्हारा बेहद शुक्रिया, अब मैं इस एजेंसी से खुद निपट लूँगा, कर्नल फरीदी ने कहा। अगर आप इजाज़त दें तो बेचारा चीफ एजेंट जो दानिश मंजिल में बैठ बैठ कर दानिश से भरपूर हो चुका है, इस दानिश को इस मामले में थोड़ा सा खर्च कर सकता है। इमरान ने नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं इससे निपटूंगा। मैंने कभी तुम्हारे कामों में मदाखलत नहीं की, इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी मेरे मामलात में मदाखलत ना करो, कर्नल फरीदी ने सरद लहजे में कहा। अरे अरे, मैंने तो इजाज़त तलब की थी, आप नाराज़ हो गए। बहरहाल अगर ज़रूरत पड़े तो मुझे मुरीद को याद करके इंदल्ला माजोर ज़रूर होगा।
بڑے ثقیل الفاظ یاد کر رکھے ہیں تم نے، بہرحال ضرورت پڑنے میں ضرور تمہیں تکلیف دوں گا، اللہ حافظ۔ کرنل فریدی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھا اور پھر میز کی دراز کھول کر اس نے ایک ڈائری نکالی اور اس کو کھول کر اس کے صفحات پلٹنے شروع کر دیے۔ پھر ایک صفحے پر اس کی نظریں جم گئی اور کچھ دیر تک وہ اسے دیکھتا رہا اور پھر اس نے ڈائری بند کر کے میز کی دراز میں رکھی اور دراز بند کر کے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کر دیے۔ اسٹاجر بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتی کہ ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ کرنل فریدی بول رہا ہوں دماغ سے، کرنل فریدی نے کہا۔ اوہ آپ، حکم فرمائیے کرنل صاحب، کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ دوسری طرف سے بے تکلفانہ انداز میں کہا گیا۔ تمہیں میں سرکاری ایجنسیوں کا انسائکلوپیڈیا کہتا رہتا ہوں، آج تم نے اس بات کو ثابت کرنا ہے۔ کرنل فریدی نے بھی بے تکلفانہ لہجے میں کہا۔ آپ تو خود سپر انسائکلوپیڈیا ہیں، آپ کا مقابلہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اسٹاجر نے ہنستے ہوئے کہا۔ بہرحال ایکریمیا کی ایک سرکاری ایجنسی ہے ٹاگور، جس کا چیف جیکسن ہے اور اس ایجنسی کا ہیڈ کوارٹر ویلنگٹن میں ہے۔ اس کے بارے میں مکمل تفصیلات معلوم کرنی ہے اور معاوضہ تمہاری مرضی کا ملے گا، کرنل فریدی نے کہا۔ آپ نے فون ہی اس وقت کیا جب معاوضے والی بات ہی سرے سے ختم ہو گئی ہے، اسٹاجر نے کہا۔ تو کرنل فریدی بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کرنل فریدی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آج صبح جیکسن کو اس کی رہائش گاہ میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ٹاگور ایجنسی کا نہ صرف آفس سرکاری طور پر بند کر دیا گیا بلکہ ٹاگور ایجنسی کو بھی ختم کر کے اس کے تمام آدمیوں کو دوسری ایجنسیوں میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اس لیے اب نہ جیکسن رہا ہے اور نہ ہی ٹاگور ایجنسی۔ اب آپ بتائیں کہ میں آپ سے کس بات کا معاوضہ لوں؟ اسٹاجر نے کہا۔ اوہ ویری بیڈ، لیکن اتنا بڑا اقدام کیوں کیا گیا؟ کرنل فریدی نے کہا۔ ہاں یہ معاوضے والی بات ہے، لیکن چونکہ یہ معلومات حکومت کے خلاف جاتی ہیں اس لیے آئی ایم سوری، اس بارے میں کوئی تفصیل نہیں بتائی جا سکتی۔ آپ میرے اصولوں کو تو جانتے ہیں، اسٹاجر نے کہا۔ چلو وہ باتیں بتا دو جو حکومت کے خلاف نہ جاتی ہوں، کرنل فریدی نے کہا۔ ایسی صورت میں معاوضہ ڈبل لوں گا، اسٹاجر نے کہا۔ مل جائے گا، کرنل فریدی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ حکومت کی طرف سے کوئی مشن ٹاگور کے ذمہ تھا، ٹاگور نے یہ مشن مکمل کر لیا۔ یہ مشن لائبیریا میں مکمل ہوا جسے ٹاگور کے اسپیشل گروپ نے مکمل کیا۔ اس گروپ کا لیڈر جوہن تھا۔ مشن مکمل کر کے جوہن اپنے گروپ کے ساتھ جزیرہ ہوائی پہنچا تو وہاں اسے اور اس کے گروپ کو ساحل پر ہی فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس کے بعد جیکسن کا بھی خاتمہ کر دیا گیا اور اس ایجنسی کا بھی۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ ایجنسی کو ختم کرنے کے آرڈر کس نے دیے تھے؟ کرنل فریدی نے پوچھا۔ ڈیفنس سیکرٹری صاحب نے۔ انہیں جیسے ہی جیکسن کی موت کی اطلاع ملی انہوں نے پوری ایجنسی ختم کر دی، اسٹاجر نے جواب دیا۔ اوکے تھینک یو، تمہارا معاوضہ پہنچ جائے گا، گڈ بائے، کرنل فریدی نے کہا اور ریسیور رکھ کر اس نے ایک بار پھر میز کی دراز کھولی اور وہی ڈائری نکال کر اس کے صفحے پلٹنے شروع کر دیے۔ چند لمحوں بعد انہوں نے ڈائری بند کی اور ایک بار پھر فون کا ریسیور اٹھا کر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ریان کلب، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ ہارڈنگ سے بات کراؤ، میں دماغ سے کرنل فریدی بول رہا ہوں، کرنل فریدی نے سرد لہجے میں کہا۔ یس سر، ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، ہارڈنگ بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ کرنل فریدی بول رہا ہوں، کرنل فریدی نے کہا۔ یس سر، حکم فرمائیے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ڈیفنس سیکرٹری صاحب نے ایک سرکاری ایجنسی ٹاگور کو مکمل طور پر آف کر دیا ہے جبکہ اس کے چیف جیکسن کو اس کی رہائش گاہ پر گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ میں اس کی وجہ جاننا چاہتا ہوں، کرنل فریدی نے کہا۔ $3 لاکھ آپ کو دینے ہوں گے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ پہنچ جائیں گے، کرنل فریدی نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ ٹاگور کے ذمہ مشن لگایا گیا تھا جس میں کسی مسلمان تارکین اساد سائنسدان کو اغوا کرانا تھا اور اس سائنسدان کے اغوا کا مشن ٹاگور نے جیسے ہی مکمل کیا اسے خفیہ رکھنے کے لیے نہ صرف جیکسن کو ہلاک کر دیا گیا بلکہ ایجنسی بھی آف کر دی گئی تاکہ سائنسدان کے اغوا کو ہمیشہ کے لیے خفیہ رکھا جا سکے، ہارڈنگ نے جواب دیا۔ کہاں سے اغوا کیا گیا اس سائنسدان کو اور کیا نام ہے اس کا؟ کرنل فریدی نے پوچھا۔ لائبیریا سے، اور اس کا نام ڈاکٹر عبداللہ ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تو کرنل فریدی بے اختیار اچھل پڑا۔ لائبیریا سے یا تارکیہ سے؟ کرنل فریدی نے پوچھا۔ لائبیریا سے جناب، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اب وہ سائنسدان کہاں ہے؟ کرنل فریدی نے پوچھا۔ یہ بات کسی کو بھی معلوم نہیں ہے جناب، شاید ڈیفنس سیکرٹری کو بھی معلوم نہ ہو کیونکہ میری معلومات کے مطابق اس جگہ کا انتخاب ایکریمیا کے صدر نے خود کیا ہے اور خود ہی اس بارے میں جیکسن کو حکم دیا تھا، ہارڈنگ نے جواب دیا۔ اوکے شکریہ، رقم پہنچ جائے گی، کرنل فریدی نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھا اور اس نے الماری میں سے ایک جدید ساخت کا لانگ رینج ٹرانسمیٹر نکالا اور اس پر فریکوینسی ایڈجسٹ کرنی شروع کر دی۔ ہیلو ہیلو، ہارٹ سٹون کالنگ، کرنل فریدی نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔
لیکن جب کافی دیر تک دوسری طرف سے کال اٹینڈ نہ کی گئی تو اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ لیبارٹری تو تارکیہ میں تھی، یہ لائبریریا کا مسئلہ درمیان میں کہاں سے آ گیا؟ کرنل فریدی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ چونک پڑا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ سلمان بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی عمران کے باورچی سلمان کی آواز سنائی دی۔ کرنل فریدی بول رہا ہوں، عمران جہاں کہیں بھی ہو اسے کہو کہ فوری طور پر مجھ سے رابطہ کرے۔ کرنل فریدی نے کہا، یس سر۔ دوسری طرف سے سلمان نے مدبانہ لہجے میں کہا تو کرنل فریدی نے ریسیور رکھ دیا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور کیپٹن حمید اندر داخل ہوا۔ کیا ہوا؟ کیا کوئی خاص بات؟ آپ بے حد الجھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیپٹن حمید نے کہا۔ ہم ایجنسی کو ہی ٹریس کرتے رہ گئے جبکہ زیرو بلاسٹ کی لیبارٹری بھی تباہ کر دی گئی اور ڈاکٹر عبداللہ کو بھی اغوا کر لیا گیا، کرنل فریدی نے کہا۔ تو کیپٹن حمید بے اختیار اچھل پڑا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں تو آپ کا گروپ بھی موجود تھا، کیپٹن حمید نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ تو تھا، اصل الجھن اور ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ڈاکٹر عبداللہ کو لائبریریا سے اغوا کیا گیا ہے جبکہ لیبارٹری تارکیہ میں تھی اور اب گروپ بھی کال کا جواب نہیں دے رہا، کرنل فریدی نے کہا۔ تو کیپٹن حمید ہونٹ بھینچ کر خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو کرنل فریدی نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا مرید باصفا باحیا باپردہ او موری سوری پھر قافیہ غلط ہو گیا۔ دوسری طرف سے عمران کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ عمران، ہم ایجنسی کو ٹریس کرتے رہ گئے جبکہ انہوں نے لیبارٹری کو بھی تباہ کر دیا اور ڈاکٹر عبداللہ کو بھی اغوا کر کے لے گئے، کرنل فریدی نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اوہ ویری بیڈ، کیا تفصیل ہے اس بار؟ دوسری طرف سے عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو کرنل فریدی نے ساری تفصیل بتا دی۔ یہ بہت ظلم ہو گیا، ڈاکٹر عبداللہ کو اب ہر صورت میں واپس حاصل کرنا ہوگا تاکہ وہ کسی اور جگہ یہ کام نہ کر سکیں، عمران نے کہا۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ لیبارٹری تو تارکیہ میں تھی لیکن بتایا جا رہا ہے کہ لیبارٹری بھی لائبریریا میں تھی۔ میں نے تمہیں اس لیے کال کیا کہ تمہیں اپنے گروپ کی جو لیبارٹری میں موجود تھا فریکوینسی بتا رہا ہوں، تم اس کی لوکیشن چیک کرو، کرنل فریدی نے کہا۔ ٹھیک ہے، بتائیں، میں چیک کرتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تو کرنل فریدی نے فریکوینسی بتا دی۔ میں ابھی چیک کر کے آپ کو بتاتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ آپ یہ کیوں معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ اس سے کیا فرق پڑے گا کہ لیبارٹری تارکیہ میں تھی یا لائبریریا میں؟ کیپٹن حمید نے کہا۔ وہاں سے ہی ڈاکٹر عبداللہ کا سراغ لگایا جا سکتا ہے، ورنہ میں الہام تو نہیں ہوگا کہ ڈاکٹر عبداللہ کو کہاں لے جایا گیا ہے، کرنل فریدی نے خشک لہجے میں کہا۔ تو کیپٹن حمید نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس لیبارٹری کی حفاظت تو ہماری ذمہ داری تھی، کیپٹن حمید نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا۔ ہاں، لیکن اس کا سیٹ اپ ہمارے کنٹرول میں نہیں دیا گیا تھا، کرنل فریدی نے جواب دیا۔ تو کیپٹن حمید نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً 2 گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو کرنل فریدی نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا جبکہ کیپٹن حمید نے خود ہی ہاتھ بڑھا کر لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا۔ علی عمران، ایم ایس سی ڈی ایس سی آکسن بول رہا ہوں، عمران کی مخصوص چہکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ تمہارا لہجہ بتا رہا ہے کہ تم نے لوکیشن ٹریس کر لیا، کرنل فریدی نے کہا۔ نہ صرف لوکیشن ٹریس کر لیا بلکہ یہ بھی معلوم کر لیا کہ ڈاکٹر عبداللہ کو کہاں لے جایا گیا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تو کرنل فریدی بے اختیار اچھل پڑا، اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اتنی جلدی؟ مگر وہ کیسے؟ کرنل فریدی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر عبداللہ کو وہاں سے اغوا کر کے بحرین کے جزیرے ڈاکر لے جایا گیا ہے، عمران نے کہا۔ کیسے معلوم ہوا؟ کرنل فریدی نے پوچھا۔ آپ کے گروپ کی فریکوینسی سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ یہ گروپ لائبریریا کے شہر گیوب میں تھا، لیکن سرداور کے پاس ڈاکٹر عبداللہ کی ذاتی فریکوینسی موجود تھی جو پہلے انہوں نے اس لیے نہ بتائی تھی کہ ڈاکٹر عبداللہ نے ان سے حلف لیا تھا، لیکن جب میں نے انہیں بتایا کہ لیبارٹری تباہ کر کے ڈاکٹر عبداللہ کو اغوا کر لیا گیا تب انہوں نے وہ فریکوینسی مجھے بتائی تو میں نے اس فریکوینسی پر کال کی، لیکن کال اٹینڈ نہ کی گئی، لیکن انتہائی جدید کال واچنگ مشین پر جس جگہ کال پہنچ رہی تھی وہ عدد و شمار آ گیا کیونکہ وہ موجود ٹرانسمیٹر کی مشین کال اٹینڈ کر رہی تھی لیکن اسے آن نہ کیا جا رہا تھا۔ ان عدد و شمار پر مغزماری کر کے یہ معلوم ہوا کہ یہ کال بحرین کے جزیرے ڈاکر پہنچ رہی ہے، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، تمہارا شکریہ، اب میں ڈاکٹر عبداللہ کو ان سے واپس بھی حاصل کر لوں گا اور ان سے لیبارٹری کی تباہی کا بھرپور حساب لوں گا، کرنل فریدی نے کہا۔ آپ اگر ناراض نہ ہو تو ایک چھوٹے سے چیک کا سکوپ میں بھی بنا لوں، عمران نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ تو کرنل فریدی بے اختیار ہنس پڑا۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ پہلے تو یہ چونکہ میری اکیلے کی ذمہ داری تھی اس لیے میں نے انکار کر دیا تھا، اب جب کہ وہ معاملہ ہی ختم ہو گیا ہے تو اب پورے عالم اسلام کا مسئلہ ہے، کرنل فریدی نے کہا۔ بے حد شکریہ، آپ واقعی وسیع ظرف کے مالک ہیں، ویسے تھوڑا سا ظرف کیپٹن حمید کو بھی منتقل کر دے تاکہ وہ بھی اپنے فرائض کو نبھاتا رہے۔
دوسری طرف سے کہا گیا تو کرنل فریدی نے بے اختیار ہنستے ہوئے رسی اور رکھ دیا۔ آپ کے ساتھ یہی مسئلہ ہے کہ آپ اس احمق کی باتوں کا برا منانے کی وجہ ہنستے رہتے ہیں، کیپٹن حمید نے جو لاؤڈر پر تمام باتیں سن رہا تھا منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ احمق نہیں ہے سمجھے، اس نے کتنی جلدی ڈاکٹر عبداللہ کا سراغ لگا دیا، ورنہ نہ جانے ہم کب تک ٹکرے مارتے رہ جاتے، اور اسی کو ظرف کہتے ہیں کہ مخالف کی سچ بات کو بھی تسلیم کر لیا جائے۔ کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ تو اتفاق سے اسے معلوم ہو گیا تھا، کیپٹن حمید نے کہا۔ اوکے بہرحال اب تم تیاری کرو، ہم نے ڈاکٹر جانا ہے، کرنل فریدی نے کہا تو کیپٹن حمید کا ستا ہوا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا۔ عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں موجود تھا۔ ابھی اس کی بات کرنل فریدی سے ہوئی تھی، کیونکہ اسے بھی یہ اطلاع مل چکی تھی کہ ٹاگور کے چیف جیکسن کو اس کی رہائشگاہ پر ہلاک کر دیا گیا اور ٹاگور کو بطور سرکاری ایجنسی ختم کر دیا گیا، تو بلیک زیرو کا جیکسن کے خلاف کام کرنے کا سکوپ بھی ختم ہو گیا تھا۔ عمران نے تقریباً 2 گھنٹوں کی زبردست ذہنی جدوجہد کے بعد ڈاکٹر جزیرو کو ٹریس کیا تھا، اور اس نے یہ نام کرنل فریدی کو بھی بتا دیا تھا، لیکن فون رکھنے کے باوجود اس کا چہرہ ستا ہوا تھا۔ آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ خود ڈاکٹر پر مطمئن نہیں ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ نہیں، ڈاکٹر کا ملنے وقوع تو فائنل ہے، میں نے کئی بار چیک کیا، اور اگر مجھے ذرا سا بھی شبہ ہوتا تو میں کرنل فریدی کو اس کا ریفرنس نہ دیتا، لیکن میرے ذہن میں الجھن یہ ہے کہ میں ایک بار ڈاکر گیا ہوا ہوں۔ ڈاکر بہت بڑا جزیرہ ہے اور آزاد جزیرہ ہے جہاں مقامی حکومت ہے، اس بنا پر اس جزیرے کو بحر ہند میں اسمگلنگ اور منشیات کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ اس جزیرے پر تقریباً ہر اس بین الاقوامی تنظیموں کے خفیہ اڈے اور سٹورز ہیں جن کا لنک بین الاقوامی اسمگلنگ سے ہے، اور چونکہ اس جزیرے کا موسم سارا سال انتہائی شاندار رہتا ہے اور وہاں قدیم جنگلات کی بہتات ہے اور جدید پارکوں کی بھی کثرت ہے، اس لیے اس جزیرے پر سارا سال پوری دنیا سے سیاح آتے جاتے رہتے ہیں۔ یہاں اس قدر سیاحت ہوتی ہے کہ صرف عام میں کہائی سیاحوں کا جزیرہ جاتا ہے۔ یہاں چونکہ سوائے جبر و تشدد کے اور کسی بات کو جرم سمجھا ہی نہیں جاتا، اس لیے یہ جزیرہ ہر اس آدمی کے لیے آئیڈل ہوتا ہے جو ہر قسم کی مادر پدر آزادی کا قائل ہے۔ ایسے جزیرے پر حکومت کریمیا کیسے اس انداز کی لیبارٹری بنا سکتی ہے؟ میرے ذہن میں یہی الجھن ہے، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ پھر آپ نے کیا سوچا ہے؟ آپ نے کرنل فریدی کو تو بتا دیا ہوگا، اور آپ کرنل فریدی آندھی اور طوفان کی طرح وہاں پہنچ جائے گا، بلیک زیرو نے کہا۔ پہنچ جائے، مجھے اس بات کی فکر نہیں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ وہاں جانے سے پہلے وہاں اسے کوئی ایسی ٹرپ حاصل کر سکوں جو وہاں کسی لیبارٹری کی موجودگی یا غیر موجودگی کے بارے میں حتمی رپورٹ دے سکے، عمران نے کہا۔ پھر آپ سرخ جلد والی ڈائری چیک کر لیں، بلیک زیرو نے کہا۔ نہیں، مجھے معلوم ہے کہ اس میں ایسی کوئی ٹرپ نہیں، کیونکہ اس ڈائری میں زیادہ تر معلومات مہیا کرنے والے افراد دو اور یا اداروں کے بارے میں درج ہے، جبکہ یہاں معلومات کسی ایسے تنظیم سے مل سکتی ہے جس کا ڈاکر میں اڈا ہو، اور اس ڈائری میں مجرم تنظیموں کے بارے میں اندراجات نہیں ہیں، عمران نے کہا۔ تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران کافی دیر تک خاموش بیٹھا، سوچتا رہا، اور پھر اسے ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھایا، نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ انکوائری کی کال ملنے پر اس نے معلوم کر کے کریڈل دبایا اور ٹون آنے پر ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ انکوائری پلیز، رابطہ قائم ہوتی ایک نسوانی آواز سنائی دی، لہجہ کریمین تھا۔ گرانڈ فادر کے تحت کسی کلب کا نام اور فون نمبر بتا دیں، عمران نے کہا۔ تو دوسری طرف سے فون نمبر کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ نمبر گرانڈ فارمین کلب کا ہے۔ تو عمران نے کریڈل دبایا اور ٹون آنے پر ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس گرانڈ فادر کلب، ایک چیختی آواز سنائی دی۔ میں نے جس سے بات کراؤ لارڈ کلب سے رابرٹ بول رہا ہوں، عمران نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے اسی طرح چیختے ہوئے لہجے میں کہا گیا، ہیلو مینیجر ہارش بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک سرد اور انتہائی کرخت سی آواز سنائی دی تو عمران بے اختیار اچھل پڑا، اس کی آنکھوں میں یک لک تیزی سے ابھری۔ تم تو بلیک باک میں تھے، یہاں کب سے آئے؟ عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ تم کون ہو؟ پہلے اپنا تعارف کراؤ، دوسری طرف سے سخت لہجے میں کہا گیا۔ میرا نام پرنس آف ڈھمپ ہے اور میں بخیشیا سے بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ پرنس آف ڈھمپ، بخیشیا؟ میں تو تمہیں نہیں جانتا، تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ تقریباً 6 سال پہلے اندھیری رات میں نیاگرا فال کے قریب جب تمہاری شام تمام ساتھی ہلاک ہو چکے تھے اور کراس وارڈ کے قاتلوں نے تمہیں گھیر رکھا تھا اور تمہارے چہرے پر موت کے خوف سے زردی چھا گئی تھی، اس وقت ان قاتلوں کے ہاتھوں تمہیں پرنس آف ڈھمپ نے ہی بچایا تھا، اور تم نے اسے بتایا کہ تمہارا تعلق بلیک ہاک سے ہے،
اور تمہیں ہلاک کرنے والوں کا تعلق تمہاری مخالف اسمیگلر تنظیم کے راس وارڈ سے ہے، اور تم نے پرنس کو بھاری رقم دینے کی آفر کی تھی لیکن پرنس نے انکار کر دیا تھا اور تمہیں اس نے اپنا تعارف کرایا تھا۔ وہ چونکہ ریاست ڈھمپ کا پرنس ہے اس لیے اس رقم کی ضرورت نہیں۔ یاد آ گیا تمہیں یہ بلیک باغ سے نکلنے کے بعد اپنی یادداشت بھی وہیں کھو آئی ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔